اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی ویڈیو جو کہ یونٹ نمبر 4 اخلاق و آداب کے اوپر مبنی ہے، اس کے سوالات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس کے لیے پہلا سوال جو بنایا گیا ہے وہ یہ ہے، اجتماعی خیرخواہی کا مفہوم بیان کریں۔ معاشرے کے تمام افراد کی بلا تفریق بھلائی اور بہتری کی ہر ممکن کوشش کرنا اجتماعی خیرخواہی کہلاتا ہے۔ قرآنی آیت کا حوالہ اجتماعی خیرخواہی سے دے کر ثابت کریں، یعنی اجتماعی خیرخواہی کو قرآنی آیت کے حوالے سے ثابت کریں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے منع کرتی ہو، یعنی لوگوں کے لیے خیر خواہی چاہتی ہے۔ اجتماعی خیر خواہی کے حوالے سے کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ الدین النصیحہ، کہ دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ اسلام سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی یا دنیا کی کیا حالت تھی؟ اسلام سے پہلے دنیا انتہائی پستیوں میں گری ہوئی تھی، جہالت عام تھی، امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قوانین تھے، عورتوں کے کچھ حقوق نہ تھے، ظلم و جبر کا دورہ تھا، شرک و بت پرستی عام تھی، چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، کسی مسئلے چھوٹی سی بات کے اوپر جھگڑا ہوتا تو کئی سال وہ جھگڑا ختم نہ ہوتا بلکہ جنگوں کی صورت اختیار کر لیتا۔ اہل طائف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کی خیر خواہی فرمائی اور ان کو معاف کرتے ہوئے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو ہدایت کو قبول کریں گے، اور دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے کہ یہ میرا مقام نہیں جانتے۔ کفار مکہ سے کیسے حسن سلوک کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا، لا تثریب علیکم الجوم، آج تم سے کچھ مواخذہ نہیں، یعنی ایک ہی جملے کے اندر ان کو معاف فرما دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ فتح کرتے ہیں تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی کی مثال کہ ایک ہی جملے کے اندر سب دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تعصب کیا ہے؟ تعصب کے معنی ہے بے جا طرفداری، گویا کسی شخص یا قوم کا کسی دوسرے سے رنگ، نسل یا مذہب یا زبان یا علاقے کی وجہ سے امتیازی سلوک یا کسی کو کم تر سمجھنا تعصب کہلاتا ہے۔ فحش گوئی کسے کہتے ہیں؟ ایسی بے حیائی کی باتیں جو شرم و حیا کے خلاف ہوں اور شرافت اور تہذیب کے دائرے میں نہ ہوں، گالم گلوچ ہو گئی، برا بھلا کہنا اور ایسی باتیں جو کہ شرم و حیا کے خلاف ہیں، فحش گوئی میں شمار ہوتی ہیں۔ منشیات سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کے دماغ پر برے اثرات ڈالے اور نشے کا احساس دے، انسان کی عقل کو زائل کرے، منشیات میں شامل ہے، اور ایسی چیز اسلام نے حرام قرار دی ہے۔ معاشرتی تعلق کسے کہا جاتا ہے؟ فطری طور پر انسان مل جل کر زندگی گزارنے پر مجبور ہے، کوئی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اس لیے انسان معاشرے میں خاندانوں کی صورت میں رہتا ہے اور اس کے آپس میں رشتہ داریاں یا تعلقات ہوتے ہیں جنہیں معاشرتی تعلقات بھی کہا جاتا ہے۔ مصافحہ اور معانقہ میں کیا فرق ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے کو مصافحہ کہا جاتا ہے، جبکہ گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں۔ ملاقات کے لیے اجازت لینا کیسا ہے؟ اسلام اس بات کی سختی سے تاکید کرتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان گھر والوں سے اجازت لی جائے، حتیٰ کہ اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور الگ الگ کمرے ہیں تو کسی دوسرے کے کمرے میں جانے سے پہلے بھی
اس کے دروازے پر دستک دے کر اجازت لے لی جائے، یہ ضروری ہے۔ مواخات مدینہ کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ ہجرت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواخات قائم کیا، جس نے اجتماعی خیرخواہی کی بہترین مثال قائم کی۔ فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق میں کیا فرق ہے؟ فضائل اخلاق سے مراد انسان کے اعلیٰ اور عمدہ اخلاق ہیں، جبکہ رذائل اخلاق سے مراد اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔